بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ دعا ہے تعالی سے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسی زندگی عطا فرمائے اور عید الفطر جیسی موت عطا فرمائے. زندگی ہو تو رمضان المبارک جیسی اور موت ہو تو عید جیسی. مومن کے لیے دنیا میں عید یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے رب کے حکموں کو پورا کرے. یہی عید ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرنا. یہ ہے اصل عید ایمان والے. محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی بے مثال کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مطمئن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم الشان رسول عطا فرمایا اور عظیم الشان کتاب عطا فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا مل جانا اور قرآن جیسی کتاب کا مل جانا یہ فضل الہی رحمت الہی. چنانچہ خوشی منانی ہے، عید منانی ہے تو آؤ قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تو ہماری پوری زندگی عید بن سکتی ہے. ہمارا ہر دن عید بن سکتا ہے، ہماری ہر گھڑی خوشی کی بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن کریم پر عمل
زیادہ سے زیادہ قرآن کریم بیان کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ، احادیث قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تفسیر۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لہذا قرآن کریم بھی بیان ہونا چاہیے اور احادیث بھی بیان ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے بیان کا نام ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے، پہلی سورت ہے الفاتحہ، الحمد شریف۔ سورت الفاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ مضامین کے لحاظ سے پورے قرآن میں 6 باتیں بیان ہیں۔ پہلی بات ہے توحید باری تعالیٰ، دوسری بات ہے رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات ہے قیامت، چوتھی بات ہے احکام، اور پانچویں بات ہے فرما برداروں کے حالات، اور چھٹی بات ہے نافرمانوں کا انجام۔ یہ جو 6 مضمون قرآن کریم میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں، ان 6 مضمونوں کو اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں اجمالی طور پر ذکر فرمایا۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، الہ ہونے والی تعریف، الہ ہونے والی خوبیاں، للہ صرف اس کے لیے اللہ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا رب کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سوا خدائی تعریف کے لائق کوئی اور نہیں۔ الرحمن الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رحمان ذات جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجا کر اپنی رحمت کا اظہار کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو رسالت بھی دی ہے اور رحمت بھی دی ہے، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، اس دن اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن اس کی بادشاہی، موت کو بھی موت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے زبردست کی بادشاہی۔ دنیا میں تو مصنوعی مالک بہت سارے بنے ہوئے ہیں، مجازی مالک بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں مصنوعی مالک بھی کوئی نہیں، مجازی مالک بھی کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مالک الملک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، احکام کا بیان ہے، لوگوں کی عبادت صرف اس کی کرو اللہ تعالیٰ، و ایاک نستعین، اور مدد صرف اس سے مانگو اللہ تعالیٰ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرما برداروں کے حالات کہ جنہوں نے ہماری بات کو مانا، اللہ تعالیٰ ہی کو معبود اور مشکل کشا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا،
منعم علیہم، 4 جماعتیں، نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت، فرما برداروں کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نافرمانوں کے انجام، جنہوں نے ہماری توحید سے بغاوت کی، موڑا، شرک میں مبتلا ہوئے، کفر میں مبتلا ہوئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنا غضب فرمایا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہریں گے۔ تو یہ 6 مضمون ہیں جو پورے قرآن میں بیان ہیں۔ فاتحہ میں یہ اجمالی طور پر ذکر کیے گئے، اس لیے فاتحہ کو ام القرآن یعنی پورے قرآن کا خلاصہ کہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے سورۃ البقرہ، بڑی اہم سورت ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول ہو، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، جادوگر جادو کے ذریعے انہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بڑی خاص آیت ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پنجگانہ نمازیں تحفے میں دی، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں یہ بھی اللہ نے تحفے میں دی۔ پھر سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے قرآن کریم کی جو سب سے افضل آیت ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ آیت الکرسی کی سورۃ البقرہ، آیت الکرسی وہ آیت ہے جس سے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو آیت الکرسی کو پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ نظریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ سے ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام بے ربطہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی ہر سورت کا پچھلی سورت سے جوڑ ہے، ربط۔ اسی طرح قرآن کریم کی ہر آیت کا پچھلی آیت سے جوڑ ہے، ربط۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ سے کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ فاتحہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو صراط مستقیم دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بقرہ میں جواب دیا، قرآن آ گیا ہے صراط مستقیم دکھانے کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت والا راستہ قرآن بتائے گا، جنت والا راستہ قرآن بتائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بقرہ میں جواب دیا، قرآن آ گیا ہے صراط مستقیم دکھانے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی تو ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ بتلاتا ہے، جس راہ میں موڑ کوئی نہیں، جس راہ میں کھڈا کوئی نہیں، جمپ کوئی نہیں، کہ بندہ تلک جائے، تھرک جائے، پھسل جائے، پھٹک جائے۔ فرمایا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، جس پر چلنے والا نہ بھٹکتا ہے، نہ بہکتا ہے، نہ پھسلتا۔ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کا آپ لوگوں کی فرمائش ہے قرآن بیان کرنی، ملک جی
یہ فرمائش تب میں نے پوری کر دی، پورے قرآن کی سیر کرا، لفظ لفظ کی ہم نے تفسیر کر دی۔ آپ نے میرا ساتھ بھی دینا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ قرآن کریم تو ہمارا محبوب مشغلہ ہے، قرآن کریم تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہماری پہچان ہے۔ محترم دوست، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر اتارا، تو قرآن ہمارا ہے ہدایت بنائے۔ وہ لوگ جو قرآن کریم سے ہدایت اٹھائیں گے وہ پکے مومن کہلائیں گے، اور وہ لوگ جو قرآنی ہدایت کا انکار کر دیں گے وہ پکے کافر کہلائیں گے، اور جو لوگ درمیان درمیان میں چلیں گے، اوپر اوپر سے تو مان لیا اندر سے تسلیم نہیں کیا، وہ منافقین بن گئے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ پہلی جماعت ہے پکے مومن، کون سی؟ پکے مومن۔ اور دوسری جماعت ہے پکے کافر، اور تیسری جماعت ہے پکے منافقوں کی۔ یہ 3 جماعتیں کیوں بنی؟ قرآن کے آ جانے کے بعد قرآن آیا تو قرآن سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ متقی بنے، اور متقی ہی اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ان جیسا مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن آیا سب کے لیے، لیکن قرآن سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے سینے میں طلب ہوگی، جس کے سینے میں لگن ہوگی، جو اس فکر میں ہوگا کہ مجھے صحیح راستہ مل جائے، میں گمراہی سے بچ جاؤں، شرک سے بچ جاؤں، کفر سے بچ جاؤں۔ جو طلب کرتا جائے گا قرآن اسے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین مومنین کی صفات ذکر کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی سے مومنین متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جنت غیب ہے، جنت پر ہمارا ایمان۔ دوزخ غیب ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان۔ پلسرا، میزان، قبر، حشر، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، ہم ان ساری چیزوں پر ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس دنیا میں آئے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے سامنے نہیں اترا، لیکن ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بن دیکھے لائے۔ دیکھ کے ایمان کو فرعون بھی لے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا نا عذاب ہوتے لگے نا بحر کلثم میں، تو اس کو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ۔ جو بات اسے دلیلوں سے سمجھ نہیں آئی، جو بات اسے معجزات سے سمجھ نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبلیغ سے سمجھ نہ آئی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے تھپیڑے دیے نا، اس وقت کہنے لگا اب میں مان گیا، ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الآن ہن لین میں آیا، ہن سمجھ آئیے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتا پھرتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کیا، 70,000 بچے تباہ کر دیا، عورتوں کو باندھی ہو لونڈی بنا لیا، اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑ دی۔ پہلے تو بڑا فسادی بنا ہوا ہے، پہلے تو بڑا نافرمان بنا ہوا تھا، پہلے تو یہ دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب اعلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا مزہ چکھایا نا، تو فرعون پہ جو بخار چڑھا ہوا تھا نا خدائی کا، تو چند سیکنڈوں میں اتر گیا۔
اصل ایمان ہے بجلی دیکھ کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لائے۔ مومنین متقین جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی مواحد ہے، توحید کو مانتا ہے، نمازوں کی پرواہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو غلط ہیں، ہم تو مواحد ہیں، مومن ہیں، جنت ساڑی سانو عبادت دی لوڑ کوئی نماز دی روزے دی حج عمرے دی لوڑ اساں مواحد ہاں۔ شیطان بھی بڑا حرامی ہے، شیطان بھی بڑا بے ایمان ہے۔ انہیں یہ کہا کہ آؤ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عمرے کرو، حج کرو، رات کے آخر پہر کو اٹھایا، تہجد پڑھوائی، نوافل پڑھوائے، روزے رکھوائے، اعتکاف کروایا، حج اور عمرے کی مشقت، ان کو عبادت کی طرف لگا، مشرکوں کو عبادات میں لگا دیا۔ عقیدہ ان کا شرکی ہے، عقیدہ ان کا کفری ہے، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیران پیر مدد، لیکن عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اب انہیں عبادت میں لگا دیا، اور جو مواحد تھے، توحیدی تھے، انہیں یہ کہا کہ تم تو توحیدی ہو، تمہیں تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ عبادت کرتے بھی رہے، ان کی عبادت کا انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں کفر ہے، حبیط الاعمال، ان کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ اور مواحد سے یہ کہا کہ تو مواحد ہے، توحید کو مانتا ہے، تجھے عملوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال کا برابر ذکر کیا، کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ ایمان کا ذکر ہو اعمال کا ذکر نہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان یعنی مواحد بنے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحات کی پابندی کی، دن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی، رمضان میں روزے پابندی سے ادا کی، مال میں سے زکات پابندی سے نکالی، زندگی میں حج فرض حج کیا، ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مواحد بھی ہو اور عمل والا بھی ہو، اس کے لیے ہم نے جنت الفردوس کو سجایا۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے عام جنت نہیں ہے، بلکہ کون سی جنت ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس، وہ جنت جو ساری جنتوں سے اعلیٰ ہے، ساری جنتوں سے افضل ہے، جنت الفردوس جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ، مواحد بن جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، وعملوا الصالحات، اور میرے پیارے نبی کی فرما برداری کرو، آپ کی اطاعت کرو، اعمال صالحہ کی پابندی کرو، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت الفردوس کا مہمان بناؤں۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان یہ جڑ کی مانے گا اور اعمال یہ پانی کی طرح۔ جڑ کو پانی ملتا رہے گا تو جڑ مضبوط رہے گی، جڑ پھوٹے گی، پھلے گی، پھولے گی، ٹہنیاں لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے۔ جڑ اگر کمزور ہوگی تو پھر اس طرح اس پودے پر ہریالی نہیں آئے گی، خوشحالی۔ جڑ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وہ درخت مضبوط بھی ہوگا، تنا آور بھی ہوگا،
اس پر پھل پھول بھی لگیں گے۔ تو ایمان کی مثال جڑ والی ہے اور اعمال کی مثال پانی جیسی ہے۔ جیسے جڑ کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کی تروتازگی کے لیے اعمال ضروری ہے۔ اعمال بھی ضروری ہے، خالی میرا مباحث ہونے سے نجات نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے، ایک بندہ مواحد ہے لیکن بد عمل ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حساب لے گا اعمال کا، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا۔ اگر عمل پورے نہ ہوئے، بد عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ڈالو اسے دوزخ میں۔ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج نہیں کرتا تھا تو یہ مواحد، اب یہ سزا بھوگتے گا، سزا کاٹے گا اپنے بد اعمالوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو تھا تو بد عمل لیکن تھا تو مواحد، تھا تو مواحد۔ فرمایا جائے گا جس نے بھی یہ کلمہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا اخلاص کے ساتھ اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد شرک نہیں کیا، اسے دوزخ سے نکال دیا۔ تو یہ کلمے کی برکت سے مواحد دوزخ سے باہر آ جائے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس عمل تو ڈھیر ہے، عبادات تو ڈھیر ہیں، نیکیاں تو ڈھیر ہیں، لیکن عقیدے میں شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایمان لاؤ اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ردی بھی نہ ملنے، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ردی بھی نہ ملنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر پوچھی، اے اللہ کے نبی اس آیت سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے پکڑے جائیں گے۔ کون ہے بندہ کہ جو ظلم نہ کرے؟ ظلم ہو ہی جاتا ہے انسان سے، ناانصافی ہو ہی جاتی ہے۔ ظلم سے پاک صرف نبیوں کی ذات، ناانصافیوں سے پاک صرف ہو، عام آدمی سے ظلم ہو ہی جاتا ہے، ناانصافی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان بھی لاؤ اور ظلم بھی نہ ملنے دو۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ پوچھا نا تو نبی پاک نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملنے دو۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ایمان بھی لاتی ہے اور شرک بھی کرتی ہے، ایمان بھی لاتی ہے اور شرک۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور شرک جمع ہو سکتا ہے، ایمان اور شرک، ایک بندہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور وہ مشرک بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گو ہے مشرک نہ کہو، کلمہ گو کو مشرک نہ کہو۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کا دعوے دار بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک، بلکہ کلمہ پڑھنے والا ہی تو مشرک ہوتا ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ کافر اور مشرک میں یہی فرق ہے نا، کافر سرے سے کلمہ پڑھتا ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، تو سرے سے کلمہ نہ پڑھے، لیکن جو کلمہ پڑھ لے لیکن بعد میں شرک کرے تو وہ مشرک ہوا کرتا ہے۔ کافر اور ہے اور مشرک اور ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری۔ قادیانی کافر ہیں لیکن ہو سکتا ہے قادیانیوں میں مواحد بھی ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے نہیں۔ ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مشرک کافر ہے یہ لوہے پہ لکیر ہے، مشرک بھی ہے اور کافر بھی۔ مشرک ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کر کے، اور کافر ہوا توحید کا منکر۔ جو مشرک ہو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو شرک یہ کفر سے بھی بڑا ہے،
مشرک جب جائے گا دوزخ میں تو وہ کبھی بھی دوزخ سے باہر نہیں آ سکے گا۔ ایمان ہے، اعمال نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں توحید ہے، عبادات نہیں ہے۔ تو امید رکھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے پہلی بار ہی بخش دے، حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا؟ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس عبادتیں ہیں لیکن اعمال نامے میں شرک کی، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں، وہ کوئی امید نہ رکھے، اس کا سیدھا ڈائریکٹ دوزخ میں داخلہ ہے، اور داخلہ بھی ایسا ہے کہ اسے پھر کوئی دوزخ سے نکال نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہدایت بن کے آ گیا، اب تو اس ہدایت کو تسلیم کرے گا وہ پکا مومن کہلائے گا، اور جو اس ہدایت کا بالکل یا انکار کر دے گا وہ پکا کافر کہلائے گا، اور جو درمیان میں رہے گا، اوپر سے مان لے اندر سے نہ مانے، وہ منافق کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے مومنوں میں شامل کرے۔ پکے مومنوں کی پہلی صفت وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسری صفت پنجگانہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ينفقون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع میں استمرار ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف فطرانے کے موقع پہ فطرانہ دے دیا، زکوٰۃ کا موقع آیا تو زکوٰۃ دے دی بس، عشر کا موقع آیا تو عشر دے دیا بس۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ تو ہمارے ذمہ ہے، یہ تو لازم ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں تو کسی پر احسان ہے؟ بولو بھائی، کسی پر احسان کریں؟ نہیں، وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اپنا فرض اتار رہے ہیں۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ تو دینا ہی دینا، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانے کے علاوہ بھی نفلی خرچی کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی رمضان گزرا ہے، شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض صدقہ مسلمان پر کافر پر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ اگرچہ وہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اسے زکوٰۃ نہ دو، فطرانہ نہ دو، وہ بیچارہ غریب کیا کرے؟ دوسرا راستہ بھی تو شریعت نے چھوڑا ہے، تو نے ضرور زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی ہے، فطرانے سے کرنی ہے، عشر سے کرنی ہے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانے کے علاوہ مدد نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا، لیکن لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ عشر، زکوٰۃ، فطرانہ دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں یہ تو آپ نے اپنا فرض اتارا ہے، دوسرے پر کیا ایسا؟ مومن، متقی، پرہیزگار وہ ہیں جو فرضی صدقوں کے علاوہ نفلی صدقے بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن ناراض بیٹھے میں انشاءاللہ جلدی ختم کروں گا، آپ کا دل نہیں ہے تو میرا بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو زوری قرآن سنانے، زوری بات تھوڑی ہے، یہ تو محبت کا شوق ہے، پیار کا شوق ہے۔ اگر آپ مجبور ہو کے بیٹھے ہیں، تنگ دل ہو کے بیٹھے ہیں تو ہمارا تو خیر مشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو سمجھ دے۔ ماشاءاللہ جو آتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر، جو بعد میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ بہرحال ایمان والے وہ ہیں، قرآن والے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے، بخل نہیں کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ کتابیں جو پہلے آئی تورات، زبور، انجیل ان پر بھی ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور وہ کتاب کہ میرے پیغمبر جو آپ پر اتری اس کتاب یعنی قرآن پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا، پکے مومنوں کی صفات ذکر کی،
پہلی صرف پکے مومنوں کی، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسری صرف نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تیسری صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھی صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، پانچویں صرف قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے اوپر ہدایت کے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ یہی جماعت، دوسری کوئی نہیں۔ کتنی واضح آسان آیت ہے قرآن پاک، اولئک یہی ہیں علی اوپر ہدن ہدایت کے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ کسی مسلک کا یہاں ذکر کیا گیا نہیں، دیوبندی ہدایت پہ ہیں یہ کہا گیا، بریلوی ہدایت پہ ہیں یہ کہا گیا، سنی ہدایت پر ہیں یہ کہا گیا، شیعہ ہدایت پر ہیں یہ کہا گیا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے جو قرآن والا تقوی والا بن گیا، ایمان والا بن گیا، نماز والا بن گیا، زکوٰۃ والا بن گیا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آیا اور آخرت پر یقین کر لیا، فرمایا یہ ہے ہدایت یافتہ جماعت، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے کامیاب، یہی ہے کامیاب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پکے کافر کا ذکر، پکے کافر وہ جنہوں نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب نہیں مانی، قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کی، ایمان بھی نہیں لائے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ بھی نہیں دی، قیامت پر بھی یقین نہیں رکھا، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکے کافر ہیں کہ میرے پیغمبر انہیں تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے کفر سے نہیں ہٹنا، یہ کفر پر ڈٹ چکے ہیں، کفر ان کے اندر کھب چکا ہے، اور اب ایمان ان کے اندر نہیں جا سکتا، اور اندر جو کفر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ یہ وہ ضدی لوگ ہیں، یہ وہ ہٹ درم لوگ ہیں کہ قرآن جیسی کتاب انہیں نظر نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان پیغمبر انہیں نظر نہیں آتا، انہیں قرآن کی بات سننا گوارا نہیں، پیارے پیغمبر کی بات سننا گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کی آنکھیں تو ہیں، سب کچھ دیکھتی ہیں، لیکن ہدایت نہیں دیکھ سکتی، ان کے کان تو ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ہدایت والی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب یہ اپنے کفر پہ اڑ گئے، ہم نے نبی بھیجے، ہم نے آسمانی کتابیں بھیجی، واقعات سنائے، مثالیں دی، دلیلیں دی، اپنی طرف سے ہم نے ہدایت کا پورا بندوبست کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کے دشمن بن گئے، قرآن کے دشمن بن گئے، دین کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے بے ہدایتوں کو میں بھی ہدایت نہیں دیتا، ایسے بے ایمانوں کو میں بھی ایمان نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نبی کی مخالفت کی، قرآن کریم کی مخالفت کی، سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے نبی آپ نے تبلیغ کریں یا نہ کریں انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور جب وہ کفر پر اڑے، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ دین اسلام حق دین ہے، میرے پیارے پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تورات میں پڑھ چکے، انجیل میں پڑھ چکے، یہودی اور عیسائی یہ جان چکے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے بھی اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب انہیں اللہ ہدایت ایمان مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔
مہر کیوں لگائی؟ ضد کی وجہ سے. جب انہوں نے ضد کی، پیغمبر کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، نبیوں کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ان کا لحاظ نہیں کیا. ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا. اب دلوں میں کفر ہے، مہر لگنے کے بعد کفر باہر نہیں آ سکتا، ایمان اندر نہیں کر سکتا. وَعَلَىٰ سَمِعِهِمْ، کانوں پر بھی مہر ہے، کانوں میں کفر ہے، کانوں میں شرک ہے، جھوٹی حکایتیں اور جھوٹی روایتیں ہیں. جب مخالفی اسلام کے کفر پر ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اب ہدایت والی بات ان کے کانوں میں نہیں آ سکتی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، سبحان اللہ، قرآن اترتا دیکھ رہے، سبحان اللہ. میرے پیغمبر جیسے حسن و جمال کے مجسمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدبخت اسی لائق ہیں میرے نبی کی بعثت کو، میرے نبی کی رسالت کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اور میرے پیارے نبی کے چہرے کے حسن و جمال کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ اسی کے نصیب میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لیا کرتا ہے. چنے ہوئے لوگ ہی پیغمبر کی زیارت بھی کرتے ہیں، پیغمبر کی باتیں بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شاد محمد مصطفیٰ، شاد صحابہ، نعرہ تکبیر. اللہم آزاد و نزید. میرے پیغمبر یہ کافر دنیا میں کتنے سال جی لیں گے؟ چند سال یہ جی بھی لیے. اگر ان چند سالوں میں انہوں نے اپنی اکڑ دکھا بھی دی اور آپ کو تکلیف میں یہ آگے آگے بھی رہے، آخر انہوں نے مر کے انہوں نے ہمارے پاس نہیں آنا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے ڈھیل دی تو آخرت میں بھی ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے لیے آخرت میں بہت بڑا جو کفر پہ ڈٹ جائے، ضدی بن جائے، قرآن کریم کی آیت سامنے آ جائے پھر بھی آنکھیں بند رکھے، پھر بھی کان بند رکھے، پھر بھی اپنا دل بند رکھے. نبی معجزے دکھائے، نبی قرآن کی آیتیں سنائے، پھر بھی یہ کفر پر ڈٹے رہے، تو ایسے لوگ کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق عذاب عظیم. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے عذاب کا مزہ چکھائے، اور اس وقت کافر چیخیں گے، چلائیں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جائیں. جب وہ دوزخ کے عذاب کو دیکھیں گے چیخیں گے، روئیں گے، چلائیں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ. ظالم لوگ حسرت اور افسوس کے مارے اپنے بازو چبا جائیں. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور اس وقت حسرت کریں گے کاش کہ ہم نے رسولوں سے یاری لگائی، کاش ہم رسولوں کے تابعدار بن جاتے، فرما بردار بن جاتے، غلام بن جاتے. آج یہ دوزخ کا عذاب ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اس وقت کا رونا کس کام کا؟ اس وقت کا افسوس کس کام کا؟ وقت پہ کافی ہے قطرہ ابر خوش انجام کا. جب جل گیا کھیت بھی برسا کس کام کا؟ آج وقت ہے. آج کا رونا مکھی کے آنسو کے برابر بھی اگر آنکھ سے آنسو نکل آیا تو دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. لیکن کل قیامت کے دن روتا رہے، اتنا روئے گا کہ آنسوؤں میں کشتیاں چلیں گی، لیکن اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا. محترم دوستو،
پکے مومنوں کا ذکر ہوا، پکے کافروں کا ذکر ہوا، تیسری جماعت ہے پکے منافقوں۔ کون سی جماعت ہے؟ پکے منافق۔ پکے منافق۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اتو ہو رچو، وہ منافق ہوتا ہے۔ اتو لا الہ وچو گلنا الہ، اتو لا الہ وچو اور ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ایک ہوتا ہے منافقت کی دو قسمیں، ایک ہے منافقت اعتقادی اور دوسری قسم ہے منافقت عملی، یعنی عقیدے میں منافقت ہو، جیسے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس کے عقیدے میں منافقت، کلمہ پڑھا لیکن اندر سے نہیں پڑھا، اوپر سے کلمہ پڑھا اندر سے کلمہ نہیں پڑھا، اس کو کہتے ہیں منافقت اعتقادی۔ اس کے اعتقاد میں منافقت تھی، عقیدے میں منافقت تھی۔ وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، بڑے دعوے کرتے تھے، میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، میں قربان جاواں یا رسول اللہ، آگے آگے بڑے جھک جھک کے ملتے تھے، بڑی پگڑی، بڑا کرتا، پہلی صف میں، ان جیسا متقی کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے نفاق میں پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن اللہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا، اللہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ میرے پیارے پیغمبر یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میرے نبی ان کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہیں، بڑی گول مول باتیں کرتے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، جیسے کوئی لکڑیاں جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے ترتیب سے، فنکار بڑے، اداکار بڑے، لیکن میرے نبی ہم آپ کو عرش سے قرآن بتا کر یہ بتا رہے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق نرے جھوٹے، یہ منافق نرے جھوٹے، یہ منافق نرے جھوٹے۔ سورہ منافقون قرآن میں ہے یا کوئی ہے؟ پوری ایک سورت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، مرنے کا وقت آیا، عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں، میں نبی علیہ السلام کے کرتے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کفن کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دے دیں، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عبداللہ بن ابی جس کی منافقت کا پردہ چاک ہو چکا ہے، آ گیا بیٹا، میرے پیارے پیغمبر تو پھر مشرق پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، آپ نے اپنا کرتا دے دیا، لے جاؤ میرا کرتا، اور عبداللہ ابن ابی کو میرے کرتے میں کفناؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آج لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ، وہیں سے اپنا کفن لے کے آتے ہیں، یہ مکہ مدینے کا کفن ہے۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا دیا، اپنا کرتا، میرے نبی کے لباس جیسا لباس کوئی نہیں، وسیابہ کا فتح ہے، سبحان اللہ۔ کبھی اللہ کہتا ہے میرے نبی کے لباس کے بارے میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، وسیابہ کا فتح ہے کہ میرے پیغمبر آپ کی پاکیزہ، آپ کا لباس بھی پاکیزہ، نبی پاک نے دے دی کہ لے گئے،
اور دوسرا جو ان کا مطالبہ تھا کہ جنازہ آپ خود پڑھائیں گے، آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے منظور ہے۔ عبداللہ بن ابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے کرتے میں کفنایا گیا، چار بھائی پر لٹایا گیا، صفیں سیدھی کی گئی، امام الانبیاء آگے بڑھے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، سارے صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں۔ اتنے میں آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا، خلیفہ ثانی لا ثانی کون؟ عمر۔ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان راستے بدل لیتا ہے۔ کون عمر؟ جس کے روب اور دبدبے سے آج کی کفر کانپتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر۔ کون عمر؟ جو بولتا فرش پر ہے تائید عرش پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور میرے پیارے پیغمبر کو کرتے سے پکڑ لیا اور فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کون فرما رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کس کو فرما رہے؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عمر میں جنازہ پڑھتا ہوں، میں جنازہ۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کیسے اس شخص کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں جو عین جنگ کے وقت 300 مجاہدوں کو برغلا کے میدان سے اپنے ساتھ لے آیا اور آپ کو میدان میں تنہا کر دیا؟ آپ اس شخص کا جنازہ کیسے پڑھا سکتے ہیں جس نے آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگائی، جس نے ہر موقع پر مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچایا؟ یا رسول اللہ میں آپ کو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا۔ میرے نبی نے نہیں مانی، حضرت عمر کی میرے نبی نے نہیں جنازہ پڑھا دیا۔ پڑھانے والے امام الانبیاء، پیچھے جنازہ پڑھنے والے امام الاولیاء۔ سبحان اللہ، صحابہ جیسا ولی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں۔ بے شک نبی بھی سب سے اعلیٰ، پیچھے ولیوں کی جماعت بھی سب سے اعلیٰ، قرآن اتر گیا۔ سبحان اللہ، آج بھی قرآن موجود ہے، کسی کو یقین دیا تو سورہ منافقین پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لہم، سبحان اللہ، دل انداز، معاملہ توحید کا ہے اور لچک، نرمی، سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لہم، اے میرے پیغمبر ایک مرتبہ نے 70 مرتبہ 70 مرتبہ بھی آپ جنازہ پڑھائیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے۔ جنازہ پڑھائے امام الانبیاء، پیچھے پڑھے صحابہ، ایک مرتبہ نہیں، کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ عبداللہ بن ابی کے عقیدے میں منافقت، عبداللہ بن ابی کے عقیدے میں منافقت تھی، ایک عملی منافقت۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو دھوکہ دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو امانت میں خیانت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی، ثلاثۃ المنافق آیت، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی اذا صدق کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا۔ یہ 3 کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں، ہم وعدہ پورا کرتے، ہم امانت کو اسی طرح خیال کرتے جس طرح کرنا چاہیے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ عملی منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عملی منافقت ہے۔ عملی منافقت تو قیامت تک چلتی رہے گی۔
اس کی نشانیاں ہیں، لیکن جو عقیدے کی منافقت ہے، ہم یہ حکم آج کے دور میں کسی میں نہیں لگا سکتے کہ یہ عقیدے کا منافق ہے۔ کیوں؟ کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پیارے پیغمبر کے زمانے میں وحی اتر رہی تھی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کلمہ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان سنا دیا، میرے نبی جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، پکے مومنوں کا ذکر کیا 60 آیتوں میں، بلکہ 5 آیتوں میں۔ پکے مومنوں کا ذکر کیا پہلی 5 آیتوں میں، اور کافروں کا ذکر کیا صرف 2 آیتوں میں، اور منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے نا، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 19، کتنی آیت ہے؟ 11 کوئی 11 کہہ رہا، کوئی 12، 11ویں ثابت نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ منافقوں کا ذکر اللہ نے تفصیل سے 11-12 آیتوں میں منافقوں کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ منافق جو ہے نا، یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ ذکر کیا، قرآن کا پہلا دعویٰ ہے، پہلا حکم نامہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو عبادت کرو تم اپنے رب کی، اے انسانو عبادت کرو تم اپنے۔ یہ جو 3 جماعتیں بنی ہیں، یہ 3 جماعتیں اس لیے بنی، قرآن آ گیا، جنہوں نے قرآن کو ہدایت مان لیا وہ پکے مومن بن گئے، اور جنہوں نے قرآن کے ہدایت ہونے کا انکار کر دیا وہ پکے کافر بن گئے، اور جو درمیان میرے اوپر سے تو قرآن کو مانا، اندر سے نہیں مانا، وہ منافق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہدایت لے کر آ گیا، اور قرآن کی پہلی ہدایت یہ ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں میں بسنے والوں، اعبدوا ربکم، معبود صرف تمہارا اللہ ہے۔ پہلی ہدایت قرآن، پہلا حکم قرآن کا کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اعبدوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو، اعبدوا اللہ نہیں فرمایا کہ عبادت کرو تم اللہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بات چھوڑ دی کہ تم بڑے عقل مند بنتے ہو، تم بڑے پڑھے لکھے بنتے ہو، ذکیر بنتے ہو۔ اگر واقعی انسان ہونا، حیوان نہیں ہو، اگر واقعی انسان ہو، اعبدوا عبادت کرو اس کی، ربکم اس کی، ربکم اپنے رب، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کی سوا کوئی رب ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی، اگر میرے سوا کوئی رب ہے نا تو ان کی عبادت کرو، اگر میرے سوا رب کوئی نہیں تو میرے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ جی میں اب ہی کوئی ہوندہ، والد باپ عربی میں کہتے ہیں اسے اب، باپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جی میں اب ہی کوئی ہے، جی میں رب بھی ہی کوئی، دوجہ رب گوارا نہیں، دوجہ اب گوارا نہیں، دوجہ رب بھی گوارا۔ میں نے قرآن پاک شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، ہر جملے پہ انشاءاللہ میں قرآن کریم سے ہی آگے چلوں گا۔ ابھی ہم نے 9 رکوع مکمل کر لی ہے سورۃ البقرہ، تیسرا رکوع ہم نے اگلے جملے سے شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے الحمدللہ یہاں 3 سال کے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی مجھ سے